السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر گورا صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر کے زبردست یوٹیوب چینلز ہیں اور سر کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور بہت سی باتیں بھی سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں، جی تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می پلیز۔ سر آج ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی سر حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے ڈیلیگیشن نے، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ملا جاتا۔ تو سب سے پہلے اس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے عمران خان سے کیوں ملاقات کی گئی ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں، مطلب پاکستان کے آئی ایم ایف کے اس ڈیل میں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہیں، اور بھی دنیا میں جب کبھی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو کوئی تھوڑی بہت وہ لوگ ملتے ہیں، لیکن میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ عمران خان کو اصل میں تو امریکہ کی ایک طرح سے حمایت حاصل ہے۔ وہ بھلے سے کہتے رہے کہ یہ امریکی سائفر ہے اور یہ سب کچھ ہے، وہ چین کے ایشوز کے حوالے سے عمران خان کو آئی ایم ایف کی بھی امریکن آشیرواد بھی حاصل ہے۔ میں اس کو غلط رنگ سے پیش نہیں کر رہا، یہ ایک جیو پالیٹکس ہے، بیکاز عمران خان نے سی پیک کو پیک کیا تھا، یعنی آلموسٹ بند کر دیا تھا۔ یہی آئی ایم ایف چاہتا تھا، یہی امریکہ بھی چاہتا تھا۔ اب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا کہ چین صحیح تھا، امریکہ غلط تھا، یا امریکہ صحیح تھا، چین غلط تھا۔ میری اگر اپنی اوپینین آپ لیں تو شاید عمران خان کا وہ سٹیپ کوئی بہت غلط سٹیپ نہیں تھا جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لسٹ دی چین کے ساتھ معاہدوں کی، چونکہ چین کے ساتھ پھنسنا بھی پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ بڑی کمپلیکس ایشوز ہے۔ امریکہ کے بھی اپنے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ نے بھلے سے پاکستان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر دیا، مگر پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی نا، عوام کا بھلا تو نہیں ہوا نا اس پیسے سے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو امریکہ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے سپورٹر ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اسپیشلی جب ہم امریکہ، کینیڈا اور دوسرے یورپین ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی دیکھتے ہیں تو عمران خان کی بہت بگ سپورٹ ہے ابھی بھی۔ میں کل ہی ایک ایونٹ میں تھا تو مجھے وہاں پہ بھی کوئی 300-400 لوگوں کو میں نے آبزرو کیا، تو وہ بھی آلموسٹ فل سپورٹر ہیں۔ تو امریکہ کو اس حقیقت کا پتہ ہے، تو امریکہ اپنے کارڈ کھیلتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے 2-3 آپٹکس کے لیے عمران خان سے میٹنگ کی۔ ایک تو وہ دکھانا چاہتے تھے پاکستانیوں کو کہ بھئی ہم عمران کو ابھی بھی انڈورس کرتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی پاکستان میں ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ہم ان کو اپنے مطابق واچ کریں گے، یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ تیسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ ایک اسٹرانگ پارٹی تو ابھی بھی ہے، بھلے سے ان کے لیڈر توڑ دیے جائیں، ان سے کو بہت فرق نہیں پڑتا۔ تو اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل سٹیج ہے وہ لگا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمران کوئی ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی والے آئے، ہمیشہ کے لیے لگتا تھا چلے گئے ہیں، پھر وہ آ گئے۔ مسلم لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا ڈیورنگ دا پاسٹ 20 ایئرس، ہم سب نے دیکھا مشرف کے زمانے سے 2 بار آئے گئے، اب پھر آ رہے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کھلاڑی ہیں، کبھی یہ کھیل سے باہر کیے جاتے ہیں پھر یہ آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو امریکہ نے اپنی آپٹکس بھی دکھائے، اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سٹنگ سرکار ہے، کیا وہ اس قابل اور اس لائق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیلیور کرنے کے قابل پیش کر سکیں۔ اگر یہ اسٹرانگ طریقے سے آگے آتی ہے یہ سرکار یا اسٹیبلشمنٹ، اگرچہ یہ سرکار تو جانے والی ہے، تو پھر امریکن ذہن پہ بھی زیادہ توجہ دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان سے ملنا آئی ایم ایف کے ڈیلیگیٹس کا اور ورچوئل بھی بات کروانا، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عمران خان از اسٹل اے پلیئر، اور وہ مطلب کہیں جانے والی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جیل ہی جائیں گے نا۔ تو وہ تو لیڈر جاتے ہیں آتے ہیں، یہ ذرا جیل جانے سے ڈرتے ہیں، تو اب میرا خیال ہے ذہنی طور پر یہ بھی تیار ہو رہے ہیں کہ بھئی اب مجھے جانا ہی پڑے گا، جیسا کہ دکھ رہا ہے اس وقت۔
لیکن عمران خان کی جو سپورٹ ہے فرینکلی پبلک میں وہ کہیں نہیں جائے گی، اور فرینکلی میں اس بحث میں اب نہیں پڑھنا چاہتا، لمبی بحث ہو جائے گی کہ وہ پبلک ان کو سپورٹ کیوں کرتی ہے، بہرحال وہ کرتی ہے۔ لیکن سر اتنی سپورٹ تو پبلک کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میرے خیال ہے ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی بالکل سے ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ انہیں چھوڑ دیں. جب برا وقت آتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن سر ایک چیز ہمیشہ آپ نے بھی کہی اور لوگوں نے بھی کہی کہ امریکہ جو ہے وہ سی پیک سے اتنا خوش نہیں ہے، اور عمران خان نے سی پیک کو اس لیے تھوڑا بند کرنے کی کوشش کی تھی. آخر امریکہ کو سی پیک سے پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس کو جو ہے وہ بند کروانا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کو سی پیک سے یہ پرابلم ہے کہ وہ چائنیز کو بہت کھلا رستہ نہیں دینا چاہتے. سی پیک بنیادی طور پر ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، چائنا اکنامک پاکستان جو بھی وہ ہے مجھے اس کا کوریڈور. کوریڈور، تو وہ مطلب وہ کوریڈور ہے نا، تو وہ یہ کوریڈور نہیں چاہتے. حالانکہ چائنیز کو ہی امریکہ نے جہاں چائنا آج اس وقت ہے بلڈ کیا انڈائریکٹلی، ان کی چیزیں لے لے کے اور ان کے ساتھ بڑے ہیوج والیوم پہ بزنس کر کے، امریکنز نے بھی یورپ نے بھی. لیکن اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے چین. تو یہ انہیں کوئی 7-8 سال سے اب یہ اس بات کی ریئلائزیشن شدت سے ہو رہی ہے. تو اب وہ چائنا کو جہاں جہاں بھی کنٹین کرنا چاہیں گے کر رہے ہیں. افریقہ میں بھی انہوں نے کسی حد تک کیا، شری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پہ بھی وہ ان کا یہی انٹرسٹ ہے کہ بھئی یہ نہ ہو. بھارت کا بھی اعتراض ہے سی پیک پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈسپیوٹڈ کشمیر کے حصوں سے اور گلگت بلتستان کے حصوں سے ہوتا ہوا وہ کوریڈور آ رہا ہے، تو آج کل بھارت اور امریکہ بھی اسٹریٹجیکلی بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن بھارت کو بھی ایک طرف رکھیے، امریکہ اٹسیلف جو آپ نے پوچھا کہ امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے، کیوں چاہتا ہے کہ سی پیک بند ہو، تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ بھئی یہ کوریڈور جو ان کا ہے اس سے چائنیز انٹرسٹ بہت آگے جائیں گے اور ہمارے انٹرسٹ خراب ہوں گے. ایک نمبر دو، ان کو یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا مطلب پاکستان میں پاکستانی سمجھتے کہ ہم بہت ہی جو ہے نا ہماری جو جیو پالیٹکس ہے یا جو جیو اسٹریٹجک جو ہماری پوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ ہے. اب ایسی بات نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ حقیقت بھی ہے کہ چائنیز نہیں مطلب امریکن نہیں چاہتے کہ ہم آئی ایم ایف کے ذریعے یا اپنا دوسرے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذرائع سے پاکستان کو پیسہ بھی دیں اور پاکستان چائنیز ہاتھوں میں بھی کھیلے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو. اگرچہ پاکستان کی امدادیں بند ہوئی ہوئی ہیں امریکہ سے، لیکن پھر بھی انڈائریکٹ بہت قسم کی سپورٹ چلتی ہے. F-16 پاکستان کے پاس ہے امریکہ کے، ان کی مینٹیننس کے ہی ملینز اینڈ ملینز ڈالر سال کا خرچہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی ہم نے پچھلے سال سنا تھا کہ انہوں نے کو لون وون بھی دیا تھا ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان کی کسی طرح بھی مدد کریں اور پھر پاکستان جو ہے وہ امریکہ چین کی جولی میں بیٹھا ہوا. تو ان کا یہ پرابلم ہے بیکاز یہ جو سی پیک ہے جو چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور ہے، تو یہ آف کورس ایک راہداری ہے، ایک رستہ ہے جو چائنا کو لیوریج دے گا اپنے ٹریڈ کے لیے، اپنی ایکسیس کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو آف کورس امریکہ ول ناٹ لائک اٹ. تو یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے. لیکن سر اس میں تو اب ڈفرینٹ کنٹریز جو ان کا بھی سنا ہے کہ وہ آ کے ملیں گی، جس میں ایران کا نام بھی لیا جا رہا ہے، افغانستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. بلکہ کچھ دن پہلے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے انڈیا کا بھی کہا ہے کہ اگر انڈیا چاہے تو انڈیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن خیر کہاں تک ہوتے ہیں یا نہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن سر انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پرائم منسٹر جو ہیں پی ایم مودی جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں، کافی سکسیسفل وزٹ ہوتا ہے اور جس طرح سے انہیں ویلکم کیا گیا. ابھی اسی طریقے سے فرانس کا بھی ہے، ان کا وزٹ رہتا ہے جو وہ کریں گے اور اس کے لیے بھی کافی شور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر کینیڈا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ خالصتان کے لوگ اچانک سے نکل کر آ گئے اور بڑا ہنگامہ ہے، بلکہ ایک کو تو بڑا ڈھونڈا بھی جا رہا ہے.
تو ان کا جو لیڈر ہے. مگر سر یہ بار بار کچھ ٹائم کے بعد بڑا اسٹرانگلی اس قسم کی حرکتیں یا اس قسم کی موومنٹس جو ہیں وہ کینیڈا سے شروع ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں خالصتان. آپ نے کہیں جی جی، میں ان جی سب کا ون بائی ون جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سی پیک میں تو اب دوسرے دیش بھی شامل ہو رہے ہیں. تو ایران اور اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہ کون سے امریکہ ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے. تو اگر مطلب ایران بھی شامل ہو رہا تو امریکہ کا الرٹ لیول اور بڑھے گا. افغانستان کی جو اس وقت کی رجیم ہے وہ بھی اب شامل ہو رہی ہے. آج تو ہم نے یہاں تک خبر دیکھی کہ کوئی تیل بھی تھوڑا بہت نکلنا شروع ہو گیا افغانستان سے. اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، چائنیز کی مدد سے وہ تیل شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے امریکہ کا کنسرن اور بڑھے گا. اور وہ ہے اب بھارت کو تو شروع دن سے ہی سی پیک جب آصف علی زرداری کے زمانے میں شروع ہوا تھا، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو تب سے ہی بھارت کو وہ دعوت دی جا رہی ہے. بھارت کو تو ہر کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلیں، آپ ہمارے ساتھ یہ بھی کریں. تو اب وہ دعوت دینے میں تو کوئی روک نہیں سکتا نا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے. تو وہ تو آف کورس ان کی طرف سے تو کوئی جواب بھی نہیں آتا. دے ڈونٹ ایون انڈینز ڈونٹ ایون کنسیڈر. تو یہ ساری سچویشن اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ خالصتان کے مسئلے پہ آ رہی ہیں. کینیڈا میں ایک دم سے یہ پھر سے شروع ہوا. میں کہوں گا چونکہ ہم تو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور میرا اسٹوڈیو بھی ایسی جگہ پہ ہے جہاں بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے، تو ہمیں تو یہ ایک دم سے نہیں آ رہا. میں تو جب سے 25 سال سے ہوں، تھوڑا سا آن اینڈ آف چلتا رہا ہے، لیکن ابھی پریسائزلی 8-10 سال سے یہ بالکل مطلب چل رہا ہے. ہر سال وہ اپنے پروٹیسٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اب کوئی کپل آف منتھ سے ذرا ضرور سے زیادہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. کوئی تھوڑا سا زیادہ ان کی ہو رہی ہیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور یہی خالصتانی ایلیمنٹس چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ انڈین ڈپلومیٹس کی تصویریں لگا دی ریسنٹلی انہوں نے، اور کہا ان کا ایک آدمی وینکوور میں کسی شوٹنگ میں ہلاک ہو گیا. تو وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے انڈین ڈپلومیٹس ان کینیڈا کی پکچر لگا دی کہ یہ ہیں جی کیلرز ہیں ہمارے اس لیڈر کے جو وینکوور میں مارا گیا تھا. اس وجہ سے پھر ظاہر ہے بھارت کا سوشل میڈیا بہت ریئیکٹ کر رہا ہے. اور ابھی کل ہی ایک پروٹیسٹ ہوا، میں بھی ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ گیا ہوا تھا انڈین کانسولیٹ کے باہر ٹورانٹو میں. تو اس میں بھی مطلب خالصتانی گروپ بھی آ گئے. وہ بھی کوئی میرا خیال 50-60 ہوں گے، جھنڈے لے کے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کے اپوزٹ 50-60 یا 70-80 واٹ ایور نمبرس وہ انڈینز بھی آ گئے. تو یہاں آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں 50-60-100 لوگوں کا اکٹھا ہونا کوئی کھیل نہیں ہوتا. یہاں لوگ بہت بزی ہیں، اور وہ بھی چھٹی کے دن تو بہت مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. مگر دونوں طرف سے آلموسٹ ایکول نمبرس آئے، اور مطلب انہوں نے تو پروٹیسٹ کرنا ہی تھا. خالصتانی انہوں نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا. تو بھارتی ڈائسپورا نے بھی ایک دم سے پھر پلان کیا، وہ بھی آئے، اور بہت سارے گروپس کے ریپرزینٹیٹیوز آئے، اور اچھی خاصی وہاں پہ شور جو ہے وہ ایک شور شرابہ ہوا. پولیس نے سب سے جو بزی روڈ ہے، ون آف دا بزیسٹ روڈ ان ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو، وہ بلاک کر دی، ایک خاص اس کا سیکشن. تو وہاں پہ پولیس بھی بھاری تعداد میں تھی، ایک طرف خالصتانی تھے، ایک طرف انڈین ڈائسپورا کے لوگ تھے. اور اس پہ ظاہر ہے پھر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائپ دونوں طرف سے ہوئی. تو وہ جب آپ ہائپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خالصتانی فیکٹر بہت بڑھ گیا. لیکن دیکھنے میں وہ 50-60 خالصتانی تھے جو آئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ان لوگوں کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، کچھ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. اور یہاں پہ جو سرکار ہے اس وقت کینیڈا کی، جسٹن ٹروڈو کی، وہ کافی لینیٹ ہے، اور ان کو فریڈم آف ایکسپریشن بہت یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو یہاں پہ کینیڈین پارلیمنٹ کے بعد ٹرکرز کا ایک پروٹیسٹ ہوا تھا. تو اس وقت پرائم منسٹر ٹروڈو جو ہیں وہ ایک دم سے گھبرا گئے، اور انہیں فریڈم آف ایکسپریشن یاد نہیں رہی. انہوں نے فوراً ایمرجنسی نافذ کر دی تھی کینیڈا میں.
تو وہ یہ ایشوز تو پالیٹکس میں صرف اب پاکستان اور انڈیا میں آپ نہیں دیکھیں گے، یہ پالیٹکس کے یہ جو ایشوز ہیں یہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے کینیڈا میں، بڑے دیسی اسٹائل کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالستانی جو گروپس ہیں وہ ووکل ہیں، لیکن وہ کوئی سکھ کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. لیکن کل ہم نے دیکھ لیا، میں نے دیکھا کل کہ میرا خیال 50-60 لوگ ہی ہوں گے جو خالستانی ہے. تو اب اتنے شور شرابے کے باوجود اگر اتنے سے لوگ آئے ہیں، میرے پاس پکچرز بھی ہیں، اگر میں گنوں تو شاید ہارڈلی اتنے لوگ نکلیں گے جتنے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر بس اتنے ہی لوگ ہیں، ٹورانٹو میں 7-8 لاکھ رہتے ہیں سکھ بہن بھائی، اگر ان میں سے 50-60 لوگ پہنچتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی بڑی ہائپ ہوگی. انفیکٹ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ پھر اس پہ کافی چرچا ہوتا ہے. بالکل سر، اور شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی جو ہے ان کو فائدہ بھی رہتا ہے کہ ان کی جو تھوڑے سے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ وہ دکھا پاتے ہیں. لیکن سر ایک خبر اور آئی تھی، اور وہ یہ کہ گلگت بلتستان میں جو پاکستان گورنمنٹ کی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بند ہو گیا اور لوکیشن انڈیا آنے لگ گئی. سر یہ آپ نے اگر نیوز دیکھی ہو تو سر یہ کیا چکر ہوا ہے کہ یہ تو ابھی تک یہی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ، اور دعویٰ کیا سر ہے ہی اس طرف ابھی فی الحال تو گلگت بلتستان. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بھی سوشل میڈیا کا چکر ہے نا. اب گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، دونوں دیشوں کی سرکاریں اپنے نیریٹو کیا دیتی ہیں وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، ان کو دونوں دیشوں کی لیڈرشپ کیوں ٹچ نہیں کرنا چاہتی، ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشوز ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی اس ریفرنس میں، تو دیکھیے اب انٹرنیٹ کے اس بہت ہی فاسٹ پیس زمانے میں آپ کچھ بھی کر لیں تو کوئی کچھ کرنے سے تو رہا. اب آئی ٹی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں دنیا بھر میں، اور آپ کے سامنے عمران خان نے جس طرح کی سوشل میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی ہے، وہ اب ذرا کم ہوئی ہے، لیکن وہ بھی بس یہ کی بورڈز کا ہی کھیل ہے. تو اب اس کی بورڈز کے کھیل میں کون کی پلیئرز ہیں، اب یہ بحث بن گئی ہے، نہ کہ ایکچوئل کی پلیئرز کی طرف کوئی توجہ دیتا ہو. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب بس کی بورڈ کے کی پلیئرز کی ہی ساری گیم رہ گئی ہے. بالکل، اور سر اسی سے شاید ادھر سے ادھر نیوز جو ہے اپنی مرضی کی پھیلائی بھی جا رہی ہے. لیکن سر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آر ایس ایس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ یا آرگنائزیشن جو ہے ڈکلیئر کر دینا چاہیے. سر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے گروپ ہیں، ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن آر ایس ایس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. ہاں جی، دیکھیے وہ تو کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آر ایس ایس بنیادی طور پر تو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے بھارت کی، اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ایک بہت زیادتی ہے، انفیئرنیس ہے. چونکہ آر ایس ایس بنیادی طور پر سیوا کرتی ہے اور انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی کرتی ہے اور پولیٹیکل ڈسکورس بھی کرتی ہے. اور مطلب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اس وقت کی جو بی جے پی سرکار ہے ان کے ساتھ آر ایس ایس کا بہت بڑا وہ ہے، ایفیلیشن ہے. اور آر ایس ایس کو پاکستانی تو انفارچونیٹلی سمجھ ہی نہیں سکتے. آر ایس ایس ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. اچھا، اب جو آر ایس ایس کے بارے میں جو اس کو آر ایس ایس کو ٹیررسٹ قرار دینا چاہیے، بہت ہی اسٹوپڈ لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. مطلب آر ایس ایس نے کیا کوئی بم پھاڑے ہوئے ہیں جس طرح القاعدہ نے یا جیش محمد یا اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں، سوئسائڈ بم؟ آر ایس ایس اس طرح کی نان سینس میں ہرگز نہیں ہے. آر ایس ایس تو لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت ہے. میں کہوں گا ملینز اینڈ بلینز. اگر میں یہ کہوں کہ مطلب over 500 million Indians are affiliated directly or indirectly with RSS ideology تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کوئی ٹیررسٹ آئیڈیالوجی ہرگز نہیں ہے. آر ایس ایس تو ایک بہت ہی سیوک قسم کی آرگنائزیشن ہے. ان کا بہت بڑا انٹلیکچوئل ڈسکورس کا یوگدان ہے، پولیٹیکل ڈسکورس کا یوگدان ہے. ان کی پارٹیسپیشن ہے پالیٹکس میں، سوسائٹی میں،
تو وہ لوگ بہت ڈفرینٹ ہے. کبھی آر ایس ایس نے کوئی میوزک کے جو ہیں جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو کبھی توڑا جس طرح طالبان توڑتے ہیں. کبھی آر ایس ایس نے جو مطلب مندروں میں خوبصورت بھجن گائے جاتے ہیں, جو مندروں میں خوبصورت ڈانسز ہوتے ہیں, کبھی ان کے خلاف کوئی بات کی. کبھی آر ایس ایس نے کہیں جا کے توڑ پھوڑ کی. یہ سب اسٹوپڈ باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. خاص طور پر پاکستانی ایک تو فیشن میں کہہ دیتے ہیں, چونکہ ان کو اسلامزم سے بھی, ایون پاکستان کے جو لبرل لوگ ہیں ان کو اسلامزم سے بڑا خطرہ رہتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آر ایس ایس بھی اسلامزم کی طرح, بھائی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اپنے دیش کی جو ہے سیکیورٹی, سوورینٹی اور انٹلیکچوئل گروتھ کی بات کرتے ہیں. ان کا انٹلیکچوئل گروتھ ایبسولوٹلی ہندوتو آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ہندوتو آئیڈیالوجی بھی ایک پیسفل آئیڈیالوجی ہے. وہ اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. تو بہرحال اب پاکستانی بیچارے تو سمجھ نہیں پاتے. جب پاکستان کا فارن منسٹر پرائم منسٹر نریندر مودی, جس کا سواگت جس طرح امریکہ میں صدر بائیڈن نے کیا, آپ نے اور ہم نے دیکھا, اگر وہ مطلب اس جیسے ایک بہت ہی ڈائنامک لیڈر کو بچر آف دا گجرات کہہ دیتا ہے پاکستان کا فارن منسٹر, صرف ایک فارن منسٹر نہیں, ایون پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اکراس دا بورڈ, ایون عمران خان, مطلب کوئی بھی, یو نیم اینی پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے نا, خواجہ آصف ہو, یہ سب. تو یہ جب مطلب نریندر مودی جی کے لیے اس طرح کے انسلٹنگ ریمارکس استعمال کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد پاکستان کے پولیٹیشینز یا ریٹائرڈ یا سٹنگ جرنیلوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں انڈیا کو سمجھنے کے کانٹیکس میں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ انڈیا ان فیکٹ. سر ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار کہا جاتا ہے, جو آپ کے جیسے لوگ ہیں جو تھوڑی اس قسم کی بات کرتے ہیں, بیلنس بات کرتے ہیں, کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر کریں. دوسری طرف یہ اٹھ کر ایک عجیب و غریب نیگیٹو کمنٹ کو اٹھا کے دے دیتے ہیں, کبھی ان کے پرائم منسٹر کے خلاف, کبھی آر ایس ایس کو بیچ میں گھسیٹ لیں گے. تو آخر یہ لوگ انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ اس وقت بھارت کہاں کھڑا ہے, میں اس وقت بھارت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کی ان کی اکانومی چل رہی ہے یا جس طرح سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے, تو پاکستان کو تو اس وقت اپنے بارڈر کے ساتھ جتنی کنٹریز ہیں سب کے ساتھ امن سے رہنا چاہیے. یہ بار بار جس پنگے لینے کی ان کی کیا عادت ہے؟ دیکھیے اصل میں 75 سال سے یہی کام کیا ہے, یہی نیریٹو بلڈ کیا ہے. اب اس نیریٹو سے کیسے جان چھڑائی, اور اس نیریٹو کے نتیجہ میں پاکستان کی عوام کی اچھی خاصی تعداد کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ گمراہ بھی کر چکے ہوئے ہیں. تو اب اس نیریٹو سے کیسے باہر نکلیں, اس کے لیے تو ویژن چاہیے, اس کے لیے ایک بہادری چاہیے. تو نہ بہادری ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس ویژن ہے. تو سیڈلی جو یہ کر رہے ہیں, اس سے جیسا آپ بھی کہہ رہی ہیں, یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں نا. اس سے بھارت کو تو کوئی نقصان نہیں پڑے گا. دیکھیے بھارت اب پاکستان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے, بھلے سے اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں پاکستان کے ساتھ. اور یہ بات میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, اب پاکستانیوں کو بھی بائی دا وے احساس کافی ہو رہا ہے کہ بھئی ہم مطلب زیادہ سے زیادہ باتیں کر سکتے ہیں, ہم بھارت کو اب پکڑ نہیں سکتے. اور بھارت کی جو اڑان ہے وہ مطلب بہت اوپر ہے, اور مزید بہت اوپر ہوگی, بیکاز یہ ایک سائنس کا فارمولا ہے. اگر آج آپ کے پاس $600 بلین سرپلس ہیں, تو کل چانسز ہوں گے $800 بلین سرپلس ہوں گے. آن دا ادر ہینڈ جب پاکستان کے پاس اپنا $1 بلین بھی اپنا سرپلس میں نہیں ہے, ادھر ادھر سے جو پکڑا ہوا پیسہ وہی ہے نا جو انہوں نے فارن ریزرو میں ڈالا ہوا, کہتے ہیں آج 4 بلین ہو گئے, کل 6 ہو جائیں گے. تو اپنا تو نہیں ہے. سعودی عرب کے $3 بلین کو پرانے پارک ہوئے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں. تو جب جس دیش کے پاس $1 بلین بھی اپنا نہ ہو, اس دیش نے کتنی کو اڑان بھرنی ہے آگے. اور جس کے پاس $600-700 بلین فارن ریزرو, ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو جس کی اکانومی $3+ ٹریلین کی ہو, ٹھیک ہے, تو اس نے تو پھر اسی پرپورشنیٹ طریقے سے آگے جانا ہے نا. بٹ بڑا سیدھا سا یہ سائنس کا میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے. آپ $1 بلین سے جمپ لگا کے 5 میں جائیں گے, وہ مطلب $600 بلین سے جمپ اگر 5 گنا لگائیں گے تو وہ چلا جائے گا سے $2.5 ٹریلین. تو ویئر وڈ یو اسٹینڈ؟
بالکل ان کو یہ جو ہے نا اب جو اسٹوپڈ کمپیریزن ہے، جو obsession آف کمپیٹنگ انڈیا ہے، اس سے باہر آنا چاہیے. عقل مند قومیں تو ایسا ہی کرتی ہیں، جیسے مطلب بنگلہ دیش کر رہا ہے، جیسا نیپال جی. کر رہا ہے. وہ کوئی ان کے ساتھ لڑ تھوڑی رہا ہے، وہ ان کے ساتھ کہہ رہے کہ اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے تھوڑی ترقی ہماری بھی ہونی چاہیے. ہاں ہونا بھی ٹھیک یہی ہے، چاہیے. ٹھیک بالکل. ہے. اور مطلب آپ کے یہاں بم نہیں پھاڑیں گے، آپ کے یہاں کسی قسم کی انسیکیورٹی نہیں ہوگی بھارت کو، سری لنکا سے نہیں ہوگی، بنگلہ دیش سے نہیں ہوگی، نیپال سے نہیں ہوگی، بھوٹان سے نہیں ہوگی. اچھا ہمارے یہاں سے تو آج تک یہی نیریٹو ختم نہیں ہوا کہ ہم نے ابھی بھی سری نگر میں اپنا پرچم لہرانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو ابھی بھی ہمارا جو ہے سر دلی میں غزوہ ہند لال قلعہ پہ سر پرچم لہرانا ہے. بالکل سر غزوہ ہند چل رہا ہے ہمارا تو ابھی تک. ٹھیک ہے، تو اب یہی اگر آپ کا نیریٹو ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، جب اپنے ساتھ ہی جھوٹ بولیں گے تو اٹس اینڈ لیس ورلڈ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے، لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کیا ایسے لوگ بالکل نہیں رہ گئے ہیں جو تھوڑی بیلنس قسم کی سوچ رکھتے ہوں، یا سب اسی طرح کی سوچ والے ملیں گے کہ بس ٹھیک ہے غزوہ ہند کر دو تو کبھی کیا کر دو؟ کیا اسی طرح کے لوگ رہ گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو کچھ بہتر بھی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، بہتر سوچنے والے لوگ بھی اچھے خاصے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہیں. اب غزوہ ہند تو یہ تو خیر غزوہ ہند والے لوگ شاید اب کم ہیں، مطلب تحریک لبیک والے ہوں گے، یہ حافظ سعید کے جو باقیات اس طرح کے ہوں گے. اب باقی جو ہیں ان میں بھی بہت شیڈز ہیں نا. ایون جو پاکستان کے لبرل پروگریسو لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، جرنلسٹ بھی رائٹرز بھی، کہ بھئی اب ہم کمپیٹیبل نہیں رہے بھارت کے ساتھ. لیکن وہ بھی ایک چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی بھارت میں مودی جی جو ہے نا یہ کیوں ہے. بھئی مودی جی کا جو درد ہے وہ تو بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو کسی دیش کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. ایز اے فارن کنٹری آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کا لینا دینا تو یہ ہونا چاہیے جو بھی وہاں کی سرکار ہو اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنائے. اچھا اب یہ ہے کہ نہیں جی یہ مودی کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا، تو بھائی بات یہ ہے کہ مودی جی تو ابھی 10 سالوں سے آلموسٹ پرائم منسٹر ہیں، 9-10 سالوں سے پرائم منسٹر ہیں. اگر یہ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں مطلب کانگریس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو کیا مطلب ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو سچویشن بڑی ہی ڈائر ہے اور بڑی ہی افسوسناک ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ اب غزوہ ہند کے چکر میں نہیں ہیں، وہ تو بڑی ایکسٹریم مذہبی جماعتیں ہیں. جو نہیں بھی ہیں غزوہ ہند کے چکر میں، جو بھارت کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ مطلب اینٹی موتی. تو کیا آپ اس سے کر لیں گے؟ یو ہیو ٹو ورک ود دا کرنٹ گورنمنٹ آف انڈیا جو بھی ہے. یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا میں مطلب آپ کو انڈیا کی پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یا پاکستان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کسی دیش کی پولیٹیکل پارٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب بھارت یہ کہے جی کہ ہماری عمران خان کے تحریک انصاف سے نہیں بنتی، ہماری اس سے بنتی، کبھی یو وڈ نیور ہیئر دس کائنڈ آف اے نان سینس فرام انڈین سائڈ. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ مطلب پاکستان کی سرکار اور پاکستان کا دیش پاکستانی جانے ان کا کام جانے، بھارت کی سرکار بھارت کا دیش بھارتی جانے ان کا کام جانے. آپ کو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے. دیٹس آل. بالکل سر یہی ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ یہاں پہ الٹا ہی ہوتا ہوا دیکھا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح سے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت بیلنس بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آپ دوستی کیجئے، بھارت کے ساتھ مل کے رہیے، یعنی دوستی یا بہتر تعلقات رکھیے، وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو شکریہ. سو مچ. تھینک یو بہت ویری شکریہ. مچ. تھینک یو. تھینک یو سر. تھینک یو.